अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तेरी आदत मारा नावल की आज हम थर्ड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है मामा उसकी मंगनी भी है, साथ में तो खूब इंजॉय करूँगी। आरज़ू सुबह से सब लोगों के गिर्द घूमने बता रही थी कि मरवा की मंगनी है और वो जाना चाहती है। उसकी बातें दानियाल सफ़ीर खान के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन वो खामोश ही रहा था, बल्कि सभी खामोश थे, जिसे देखकर अब आरज़ू को गुस्सा आने लगा था। लेकिन फिर भी वो चहकती ही रही कि बस किसी तरह उसे जाने की परमिशन मिल जाए। तभी बार बार कह रही थी, उफ उफ कितना मज़ा आएगा, मैं तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आरज़ू अपनी माँ को देखते बोली, जो नाश्ता सर्व करते अब बैठ चुकी थी। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे और आरज़ू चहक रही थी, कितना मज़ा आएगा। आरज़ू नाश्ते की बाइट मुंह में रखते बोली, तुम वहाँ नहीं जाओगी। आमलेट का पीस मुंह में रखते वो संजीदा सर्द आवाज़ में बोला। सब लोग खामोशी से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जबकि उसकी सर्द आवाज़ पर चहचहाती आरज़ू लब भींच गई। क्यों नहीं जाऊँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, उसने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया है। आरज़ू फ़राक फटाकते गुस्से से बोली। उसे सामने बैठा शख्स ज़हर लग रहा था उस वक्त, शायद ज़हर से भी बुरा। मैंने एक मरतबा कहा ना, तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम नहीं जा सकती, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ। वो सामने बैठी लड़की को देखते लफ्ज़ों पर दबाव देते हुए वही असली गहरी संजीदगी से बोला, मैं जाऊँगी। सुना तुमने, क्या हर वक्त रोब झाड़ते रहते हो मुझ पर? कज़न हो, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। चेहरे खुसाते वो उठती हुई ज़रा ऊंची आवाज़ में किसकी लहू रंग होती आंखों में अपनी हेजल आंख के गाड़े बोली, जिस पर मुकाबले ने जबड़े भींच लिए। बकवास बंद करो, अपनी तमीज़ से बात करो। माथे पे तिवारी चढ़ाए वो उसे 5 फुट 4 इंच की आफत को परिया को आंखें दिखाए ताड़ा के आरज़ू का दिल होले से लर्जाया। क्यों तमीज़ से बात करो? तुमने की है कभी तमीज़ से बात? हमेशा ये मत करो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ। लेकिन बस अब बहुत हो गया, मैं चाहूँगी तुम्हारा ये रोब बाकी सब पर चलता होगा, मुझ पर नहीं चलेगा। वो उसे उंगली दिखाते बोली। आगा जी ने गुस्से से उसकी चलती ज़ुबान में लाखत की, जबकि मुकाबले के तन बदन में आग भड़की थी। वो तन फन करता इस तक जाता, इसकी कलाई गुस्से में दबो चुका था। अभी पता चल जाएगा तुम वहाँ कैसे जाती हो। इसी घसीटते वो सर चेहरा लिया आगे को बढ़ा, जबकि आरज़ू ने गुस्से से इसे अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए। छोड़ो मुझे जंगली कहीं के, गुस्से से दांत पीसते वो बोल गई। इसको गोए अफशीर सुनते दानियाल सफ़ीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। इसने सख्ती से आरज़ू को उसके कमरे में पटाखा और दरवाज़ा बैर से बंद कर दिया। खबरदार, अगर किसी ने इस बददिमाग लड़की को यहाँ से निकालने की गुस्ताखी की। उंगली दिखाते उसने यंग जनरेशन की तरफ शरारबाज नज़रों से देखा। तुम होगे बददिमाग, बल्कि तुम्हारा जैसा तो दिमाग है ही नहीं, बस हर एक पर हुक्म चलाना आता है तुम्हें, जैल शख्स। अंदर से आरज़ू की इसकी आवाज़ सुनते चीखती थी, जबकि बैठ सब यंग जनरेशन के चेहरे पर दबी दबी हंसी थी, जैसे अगर आरज़ू देख लेती तो उन सब के मुस्कुराते चेहरों को आग ही लगा देती। और रात के 7 बजे वो मुकम्मल तैयार थी। उसने आईने में अपना अक्स देखा, नेवी ब्लू कलर की मैक्सी में हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो आसमान से उतरी कोई परी ही लग रही थी। आंखों पर ग्लासेस के बजाय लेंस लगा लिए थे। इसने एक मरतबा फिर घूमकर अपना जायजा लिया, हाँ ना जायल ना हो तो। खान को सोचते आरज़ू ने कड़वा समूह बनाया और अपने कमरे की खिड़की की जानिब गई, जो लाउन में खुलती थी। एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ खिड़की खोलते वो वहां से बह निकली थी। आरज़ू आयशा लाउन में आती उसे देखते भागकर उसके पास जाती, दबी दबी आवाज़ में अंदर की जानिब देखते हुए बोली, आयशा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम सब संभाल लेना, ओके बाय। आयशा की बगैर कुछ सुने वो बैग की जानिब चली गई, जबकि आयशा पीछे माथा पीटती डरती हुई अंदर की जानिब गई थी। और फिर जब दानियाल खान ने आरज़ू का कमरा खटखटाया तो किसी ने कमरा नहीं खोला था। दानियाल लब भींचे मास्टर की से कमरा खोल चुका था, लेकिन बेड पर कंफर्टेबल ओढ़े वजूद को देखकर उसकी पेशानी के बलों में कुछ कमी आई थी। लेकिन अगली लम्हे वो तनहु तेज नज़रों से बेड पर लेटे वजूद को देखने लगा। आयशा, आरज़ू कहाँ है? वो सर्द आवाज़ में गर्जा। आयशा को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ, लेकिन वो यूं ही लेटी रही। आयशा, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आरज़ू कहाँ है और फ़ौरन उठो यहाँ से। दानियाल इस मरतबा रोबदार लहजे में बोला कि आयशा कंफर्टेबल सर से उतारते सहमती हुई अपने भाई के गुस्से से तन चेहरे को देखने लगी। भाई, वो आरज़ू चली गई। आयशा सर झुकाए बोली। दानियाल ने आग बरसती नज़रों से दीवार पर लगी आरज़ू की तस्वीर को घोरा और फिर आयशा को अपने रूम में जाने का बोला था। आयशा को नहीं पता था दानियाल को कैसे पता चला, जबकि दानियाल आयशा का जूता देख चुका था। लावा से दानियाल के वजूद में भड़क रहा था, जिसकी जद में अब आरज़ू खान का वजूद आना था। रात के 10 बजे वो दबे कदमों से अपनी हाई हील हाथों में पकड़े एक हाथ से मैक्सी उठाए अंदर दाखिल हुई थी। ऐसा से लव दबाए वो हाल में दाखिल हुई जहाँ दाखिल होती इसकी सांसें हलक में अटक गई थी। वो आंखें फाड़े सामने वेंट सेंटर सोफे पे टांग चढ़ाए बराबर जुमान शख्स को देखकर आंखें फैलाए वहीं रुक गई थी।
बैक बोन में सरसराहट सी हुई थी। आरज़ू खान को लगा जैसे उस सामने बड़ी शान से मौत का फरिश्ता बैठा है जो लहू रंग आंखों से उसी को हो रहा था। गले में गलटी सी उभरी जब वो सोफे से उठता भारी कदम उठाने लगा कि खामोश हाल में उसके कदमों की हौलनाक आवाज़ गूंजने लगी। वहाँ इन दोनों के सिवा कोई नहीं था, शायद बाकी सब उनके सामने खड़े जल्लाद ने ही अंदर भेज दिया था। वो थूक निकलती खौफ से आंखें मैच गई थी। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था, आरज़ू का दिल जैसे बंद हो रहा था। क्या बकवास की थी, मैंने बोला, क्या बकवास की थी मैंने तुमने कि तुम वहाँ नहीं जाओगी। वो इतने शदीद गुस्से में दहाड़ा कि अंदर बैठी आयशा और माह के रोंगटे खड़े कर गया। आरज़ू खान डर से 2 कदम पीछे उछली। क्यों गई थी तुम? वो मुठियाँ बींजे माथे पे 3 बल डाले बोला, अंगहा लेजे से खसा छलक रहा था। नीली आंखें वहशत से लिबरेज थी और आरज़ू को अपनी जान जाती महसूस हुई। मंगनी पर इसने खूब एंजॉय किया था, मगर अब सामने खड़े शख्स ने इसका खून तक मंजित कर दिया था। मम, मेरी 2 दोस्त की एंगेजमेंट थी, वो खौफ से बोली। आरज़ू को लगा जैसे वो बस इसे मारने ही वाला हो। ज़बान लड़खड़ाई थी। तो अगर तुम वहाँ नहीं जाती तो क्या ये सब ताम जाम ना होता? इसके बाजू दबोचे वो लो रंग आंखों से इसे देखते कराया। आरज़ू ने अपने बाजू पर इसकी जहराना की रफ्तार बढ़ती महसूस की। आरज़ू खान लब भींच गई थी। नई बगावत ने इसके अंदर सर उठाया। तभी वो नजरें उठाए दानियाल को देखने लगी। आप होते कौन है मुझे मना करने वाले? मेरे भाई हैं, मेरे बाप हैं, या फिर? आरज़ू हिम्मत करती जरा गुस्से से बोली। दास्तान उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बात सुनते दानियाल का गुस्सा सवे नेज़े पर पहुंचा था। ज़बान बंद रखो अपनी बददिमाग लड़की। इसका बाजू झटकते वो हाथ हवा में मुलक कर गया। आरज़ू ने फैली आंखों से उसका हवा में थमा हुआ हाथ देखा था। मैं जाऊंगी, हर वो जगह जाऊंगी जिससे आपको मसला हो। सुना आपने? आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करने की? आरज़ू खान दानियाल सफ़ीर खान के सीने पे हाथ मारते से पीछे की जानिब धक्का देते हंसानी अंदाज में चीखती। दानियाल खान ने हमेशा इस पर पाबंदियाँ लगाई थी, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि वो उस पर हाथ उठा दे। हद में रहो अपनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानियाल उंगली उठाए बोला। इस वक्त उसकी आंखों में शोले जलस रहे थे और आरज़ू की आंखों में सुर्खी की लकीरें थी। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, क्यों मुंह उठाकर मेरे मालूमात में पढ़ने की कोशिश करते हैं? आरज़ू लब भींजे बोली। दानियाल ने जबड़े भींजे उस लड़की की चलती जुबान को मिलाखत किया था। कहाँ लेके जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। दानियाल ने सख्ती से इसका हाथ जकड़ा हुआ था। नीम अंधेरे में आरज़ू को कोई वो हैवान ही लग रहा था जो उसे अपने साथ खींचे लेकर जा रहा था। मम, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। आरज़ू उसके हाथ पर अपना हाथ रखते छुड़वाने की कोशिश करते बोली। इसे हद से ज्यादा गुस्से में तने चेहरे समेत देखते आरज़ू की बैकबोन में सरसराहट हुई थी। तुम्हारी जगह ये है, सुना तुमने? जब यहाँ 2 रातें गुजारोगी ना, फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। दानियाल ने से लाकर एक कमरे में जोर से पटाकर वो ज़मीन पर जा गिरी थी। वो दहशतजद आवाज़ में पंखारा। बहुत शौक है ना तुम्हें घर से बाहर इतनी रात को अकेले जाने का? अब यहाँ रहो अकेले। दानियाल उंगली उठाए उसे देखते खराब लहजे में बोला। आरज़ू ने खौफ से उससे आस पास देखा। वो इन लोगों को पुराना स्टोर था जहाँ बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी थी। वहाँ रोशनी ना होने के बराबर थी, क्योंकि छत पर बनी जाली नुमा रोशनदान से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। सर्दियों की रातों में अंधेरा में यहाँ रहना आरज़ू खान के रोंगटे खड़े हो गए थे। नो दानियाल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आरज़ू नफ़ी में सर हिलाते आगे को बढ़ी जब दानियाल इतनी फुर्ती से दरवाज़ा बैर से लॉक कर दिया। आरज़ू बार बार दरवाजे को पीट रही थी। दानियाल, सफ़ीर खान दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। तुम जाहिल इंसान, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उस्मान पर चांद ना होने के बराबर थे। चांद की तो बहुत ही मध्यम रोशनी आ रही थी, जिस वजह से आरज़ू को अब वहाँ डर लगने लगा था। और अगर आरज़ू खान जान जाती कि वहाँ उसके अलावा कोई और भी था तो यकीनन वो वैसे ही मर जाती। एक आंसू टूट कर उसकी आंख से बहा। बैठ खड़ा शख्स पॉकेट से सिरगिट निकालते लबों को लगाए सिलकाने लगा था। इसका खुद का वजूद भी इस सिरगिट की मांदा से लग रहा था। किन पिटियां सुलाते वो आरज़ू खान की चीखने चलाने की आवाज़ें सुन रहा था। अब चूंकि दानियाल सफ़ीर खान इसे यहाँ कैद किया था तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी थी कि दानियाल के अलावा से वहाँ से कोई बैर निकालता। बेटा दानियाल, आरज़ू अभी बच्ची है, मैं समझा दूंगी इसे। रुखसा बेगम ब्रेकफास्ट करते दानियाल को देखते बोली, जो लब बिंचे फोर्क टेबल पे रख गया था। मुझे पता है छोटी अम्मा, आप उसकी अम्मा हैं। आपको अफसोस होता होगा कि आपकी बेटी के साथ क्या करता हूँ। बहुत सख्त रवैया है मेरा उसके साथ, लेकिन आप बेहतर जानती हैं कि ऐसा क्यों है। दानियाल बाएं हाथ एक दूसरे से जोड़े बोला। रुखसा बेगम इस बात सुनते खामोश हो गई, क्योंकि वो सही कह रहा था। बहू, तुम फिक्र ना करो, आरज़ू हमारी भी पोती है, लेकिन उसके लिए यही बेहतर है। आगा जी ने ब्रेकफास्ट खत्म करते उठते हुए कहा तो रुखसार बेगम इस बात में सर हिलाए। उस वक्त वहाँ उनके तीनों के अलावा कोई नहीं था। छोटी अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ।
ماہا نے بے نکلتے ہانک لگائی۔ ان سب کو آرزو خان کی فکر تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جا کر اس سے بات کر لے، کیونکہ دانیال نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آرزو خان کے پاس کوئی بھی نہیں جائے گا۔ خان بابا چلیں۔ ماہا ریسٹ واچ دیکھتی گاڑی میں بیٹھ کے، جبکہ عائشہ طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں جا پائی تھی اور آرزو میڈم قید کاٹ رہی تھی۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا جب ان گاڑیوں کے آگے اور پیچھے دو گاڑیوں رکھی۔ خان بابا نے اچانک بریک پر پاؤں رکھتے ایکسیڈنٹ ہونے سے روکا۔ ماں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہے کون ہو؟ عقل ہے کیا؟ خان بابا کھڑکی سے چیئر بے نکالے بولے۔ جب سوٹ بوٹ میں لوگ اترے اور خان بابا کو خطرے کی گھنٹیاں اپنے قریب بجتی محسوس ہوتی، اس سے پہلے وہ تیزی سے گاڑی یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے، ان تینوں نے پھرتی سے خان بابا کے قریب جاتے ان پر گن کی بیگ سے وار کیا۔ ان کے سر سے خون ابل کر بہہ نکلا اور انہوں نے ایک فائر خان بابا کے بازو میں کیا تھا۔ ماں کی چیخ گاڑی میں گونجی تھی۔ خان بابا تقریباً بے ہوش ہونے والے تھے اور ماں تیزی سے گاڑی سے بہہ نکلی تھی۔ اپنی جان بچانے کو اس کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں پھیل گئی، چلنا جیسے محال ہو گیا تھا۔ ان آدمیوں نے ماں کے ارد گرد گھیرا بنایا۔ وہ چاروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں اس وقت حد سے زیادہ ڈر تھا، جسم ہولے سے لرزا رہا تھا۔ جب اس گھیرے کو چیرتے ہوا ایک آدمی نے اسے اپنی جانب بڑھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک شوز پہنے، سر پہ ہیڈ رکھے، چہرے پر رومال باندھے اس کے قریب آیا۔ ماں نے خوف سے لبریز نظروں سے اسے دیکھا، پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے اور وہ آہستہ آہستہ چلتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ماں اپنی گاڑی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا دل کیا کہ کاش وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ دیکھو، تمہیں جو چاہیے لے جاؤ، وہاں میرا بیگ ہے۔ تمہیں پیسے چاہیے؟ ماں گھبراتے ہوئے گاڑی میں کستی جا رہی تھی، اتنی سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ جب الیگزینڈر اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہو گیا، اتنا کہ ان میں بس 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، ماں نے زور سے آنکھیں میچی۔ وہ اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماں، جمشید خان، تمہاری بربادی چاہیے مجھے، وہ اس کے ٹھنڈے پڑتے گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرتے بولا۔ تو ماں کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج تک کسی نامحرم نے اسے چھوا نہیں تھا اور مقابلے نے آج تک کسی لڑکی کو، لیکن وہ اذیت دینا چاہتا تھا۔ ماں جمشید کو تبھی اپنے خطرناک ارادوں سے اسے آگاہ کیا تھا۔ میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی، یو بیسٹر۔ نہ جانے ماں خان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی۔ وہ زور سے چلائی اور اس کا ہاتھ جھٹکا، پر اس کی آنکھوں میں ابھرتی چمک ایک ہولناک وحشت میں بدل گئی۔ انڈرسٹینڈنگ، آئی لائک اٹ۔ ماں کو دیکھتے وہ سرسپیٹ انداز میں بولا۔ ماں کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے اس کمیشن کو بتا دینا، الیگزینڈر آیا تھا۔ اس نے نیم بے ہوش خان بابا کو شیشے کے پار دیکھتے کہا جو اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈیش بورڈ سے گن اٹھا کر اس پر فائر کرنا چاہا، لیکن الیگزینڈر نے بہت بے رحمی سے ان کے ہاتھ پر فائر کیا کہ ماں شداش رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگنے کو قدم بڑھانے لگی، جب اتنی تیزی سے الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے جھٹکتے سے اپنی جانب کھینچا۔ ماں لہراتی اس کی جانب کھینچتی چلی گئی تھی۔ الیگزینڈر نے آنکھوں میں وحشت لیے اس کی مخصوص نس دبائی اور ماں جمشید خان کو اپنے سامنے موجود شخص تن کی نظر ہوتا معلوم ہوا۔ وہ جلدی سے اس کے بازو میں جھول کے الیگزینڈر نے اسے اٹھاتے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میرا انتقام تم پورا کرو گی ماں خان، تمہاری بربادی میرا انتقام ہوگا، تم تڑپو گی تو وہ سب تڑپیں گے۔ وہ لفظ نہیں انگارے اگر رہا تھا جس کی زد میں وہ ماں خان کے وجود کو جلا دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بربادی کا ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ کوئی جواب دے گا؟ کیوں لایا گیا مجھے یہاں؟ ماں دروازہ بجاتے بولی تھی۔ خوف آنکھوں میں پھیلتا اب جسم میں سریعت کرنے لگا۔ بہر وہ شخص سگار لبوں میں دبائے سرد تاثرات چہرے پہ سجائے بیٹھا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میرے پاپا کمشن ہے، میں 2 منٹ میں تمہیں غائب کروا دوں گی۔ ماں دروازہ اپنی پوری طاقت سے بجاتے بولی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر مجال تھی بہر سے کوئی بھی آواز سنائی دی جاتی۔ کوئی ہے کیا؟ سنائی دے رہا ہے؟ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ ماں زور سے دروازے کو ٹھوکر مارتے بولی، پھر سائڈ پر جاتے اس کمرے میں رکھے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ ہی گزرے جب دروازہ کھلنے کی آواز پر ماں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ ماں بیڈ سے اٹھتے بولی۔ وہ بہت ہمت سے کھڑی تھی کیونکہ اگر وہ کمزور پڑتی تو نہ جانے سامنے والے شخص کیا کرتا اس کے ساتھ۔ میں کون ہوں؟ تم اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا کرنے والا ہوں تمہیں یہ ضرور جاننا چاہیے۔ ماں نے دیکھا اس کے چہرے پر اب نقاب نہیں تھا، لیکن اس کے سر پر اب بھی ہیڈ تھی جو اس کے آدھے چہرے کو کور کر رہی تھی۔ ماں خان نے اس کے سیاہ ہونٹ دیکھے تھے۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، جانے تو مجھے، ماں بے خوفی سے بولی اور آگے کو بڑھی جب مقابلے نے سختی سے اس کی کلائی دبوچے سے اپنے روبرو کیا۔ میری اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی باہر نہیں جاتا، سمجھی؟ تم آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا، ورنہ میں ایسی بلا ہوں مجھے غائب کرنے کے لیے تمہاری 7 نسلیں بھی کم ہیں۔ اپنے اس باپ کی دھمکی مجھے دوبارہ مت دینا۔ وہ اس کی کلائی پر گرفتار مزید سخت کرتے ٹھنڈے ٹھا لہجے میں بولا۔ ماں کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔
ہاں ہاتھ چھوڑو میرا۔ ماں اس کی گرفتار سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کو مچل رہی تھی جب بھی اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سامنے کھڑے شخص سے بربادی مبارک، وہ اس کی جانب جھکتا ماں کی خوف سے تر آنکھوں میں دیکھتے بولا، پھر گردن پیچھے کو ڈھکائے کہکا لگا گیا۔ ماں کا رو کانپ اٹھا تھا۔ کیسا سنگی انسان تھا وہ۔ دیکھو دیکھو چھوڑو مجھے، ماں ٹکتے لہجے میں بولی، جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اپنے اس باپ کا ڈراوا مت دینا آئندہ مجھے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اپنا ہاتھ اپنی بلیک شرٹ کے بٹنوں تک لے جاتے انہیں کھولنے لگا تھا۔ میں نے حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے اس کی بے باکی سے کیے گئے عمل کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ماں کے جسم میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی جبکہ شرٹ اتارتے وہ دور اچھال گیا۔ تمہاری بربادی کی شروعات۔ طنزیہ ہنستے وہ ماں کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ اس کے لہجے میں کہیں سے بھی مذاق کی رمق نہیں تھی۔ ماں کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ تو تم جو بھی ہو چاہتے ہو نا، میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ ماں کے لیے یہ خیال ہی سہانا روح تھا۔ وہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے اس طرح کمرے میں خجا کے سامنے کھڑے نامحرم کے خیالات تم روکوں گی مجھے؟ الیگزینڈر کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ ماں پیچھے جاتی اب بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بہنے لگا تھا، ٹانگیں شل ہونے لگی۔ دیکھو ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں، پلیز مجھے جانے دو۔ کچھ دیر پہلے کی ساڑی اکڑ ہوا ہوئی ماں روتے ہوئے سکی تھی کیونکہ سامنے کھڑے شخص کے ارادے کہیں سے نیک نہیں تھے۔ تو تم کوئی رشتہ بنانا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے چہرے کے نزدیک جھکتے بولا۔ ماں ہنس سکتی نفی میں سر ہلا گئی۔ الیگزینڈر نے انگلی کی پور سے احتیاط سے اس کے آنسو چھونے بغیر اس کے چہرے کو ہاتھ لگائے۔ میں تو ایسے ہی کروں گا۔ تمہاری بربادی صفیہ خان کی بربادی ہوگی۔ جب تم رسوا ہوگی تب ان لوگوں کو کسی دوسروں کی عزتوں کا خیال آئے گا۔ ماں کا چہرہ اب کی بات سختی سے دبوچے وہ سرد آواز میں غرا ہے۔ اس کی شرح بار نظریں ماں کے سرخ پڑتے چہرے پر تھی۔ نو پلیز۔ ماں نفی میں سر ہلاتے سکی۔ اس نے اس سنگی انسان کی انگلیاں اپنے چہرے میں دستی محسوس ہوئی تھی جبکہ الیگزینڈر ضبط کے مارے جبڑے بھینچ گیا۔ کب کسی لڑکی کے ساتھ ایسی غلاظت بھری باتیں کی تھی یا یوں قریب آیا تھا تبھی سینے میں آگ سی بھڑکنے لگی۔ ایسا مت کرو میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی۔ مجھ سے نکاح کر کے چھوڑ دینا یہ سب کر کے۔ ماں ٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے، لیکن اس وقت اپنی عزت کو بچانے کو اس کا یہی بہتر لگا تھا۔ اس سے اپنے دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ ہاں تم سے شادی تاکہ یہ سب تمہاری رسوائی میں نہ بدلے۔ میں صرف تم سے انتقام لوں گا ماں جمشید خان، ایسا انتقام کہ رفتہ رفتہ تم تڑپ کر مر جاؤ گی اور ساتھ میں تمہاری وہ ماں بھی۔ کیسا لگے گا تمہیں جب ایک نامحرم تمہیں چھوئے گا؟ وہ ماں کے چہرے کو جھٹکتے کہکا لگا کر ہنسا۔ شاید وہ خود کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والا ہے۔ نہ نہیں پلیز ایسا مت کرو۔ وہ روتی ہوئی پیچھے کی جانب کھسکی تھی جب الیگزینڈر نے حد سے زیادہ غصے میں دانت کھچاتے اس کے بال جکڑے۔ ایسے ہی تڑپ رہا تھا میں 11 سال پہلے، لیکن انہیں رحم نہیں آیا تھا مجھ پر۔ کیوں تم پر رحم کروں؟ وہ آنکھوں میں سرخی لیے بولا۔ یہ بھی شکر تھا کہ ماں جیسی نازک دل لڑکی نے اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نہیں دیکھی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان پلوں کو یاد کرتے نمی پھیل گئی۔ اس کی گرفتار ماں کے بالوں پر سخت تر ہو گئی تھی۔ نو۔ ماں اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے بالوں پر بڑھتی اس کی گرفتار چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک کڑا نکلی اور پھر کئی سکیاں۔ پلیز مت کرو تمہیں تمہاری ماں بہن کا واسطہ، میری عزت میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ ماں روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے جب الیگزینڈر کی گرفتار اس کے بالوں پر ڈھیلی پڑ گئی، مگر اس کے اندر ایک تیز آتش فشاں پھٹا تھا ماں کی باتیں سنتے۔ ماں جمشید خان۔ وہ ماں کا نام پکارتے ہوئے شدت سے زیادہ آواز میں چیخا اور پھر اس نے اس کے فل بلیک تھیم روم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہر چیز زمین پر پٹاخ ڈالی۔ ماں کانوں پہ ہاتھ رکھتے خوف سے کانپنے لگی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں۔ یاد رکھنا میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، جس سے چھٹکارا تمہیں تمہاری موت پر ملے گا۔ خبردار اگر کسی کو کچھ بتایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گیٹ لاس۔ وہ شعلہ بار نظریں ماں کے سسکتے وجود پر ڈالے بولا اور سر پکڑے واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے ماں بامشکل روتے سسکتے وہاں سے اٹھی تھی، قدموں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ اس گھر سے بہر نکلی تو بہر خان بابا کھڑے تھے۔ وہ روتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ خان بابا کسی کو مت بتانا جو کچھ بھی ہوا۔ ماں روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خان بابا بھی گاڑی میں بیٹھ کے، ان کے ہاتھ اور بازو پر پٹی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ مجھے دھمکی دی گئی ہے بیٹا کہ وہ میرے خاندان کو مار دے گے۔
لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں اماں۔ خان بابا سامنے سڑک پر نظریں جمائے بولے۔ ماں منہ پہ ہاتھ رکھتے سے کہ ان چند گھنٹوں نے ماں کا پورا خوف سے لبریز کر دیا تھا، جیسے وہ اندھیری نگری میں اکیلی چلی آئی ہو۔ نہ نہیں، آپ مت بتانا، وہ مار دے گا، پلیز آپ وعدہ کریں۔ ماں کی اس کی ٹانگیں اب بھی بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ خان بابا نے افسوس اور یاسیت سے سر کو دھیرے سے اس بات میں ہلایا۔ وہ صبح ہی نکلی تھی اور اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور وہ گھر جا رہی تھی۔ روتی اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہے تھے اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی آواز میں جو وحشت محسوس ہوئی تھی، ماں جمشید خان کے حواس کھونے لگے تھے اسے سن کر۔ گاڑی گھر کے آگے رکی تو وہ اپنا ٹوٹا پھوٹ کا شکار ہوتا وجود سنبھالے گاڑی سے بہ نکلی۔ ایک گہرا سانس بھرے، آنکھیں صاف کی اور اندر کی جانب بھاگ گئی۔ ٹانگیں کانپتی، چلنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر جاتی، بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے روم میں بند ہوتی، بیڈ پر گرتے، منہ پہ ہاتھ رکھے رونے لگی۔ وہ بہت ڈر چکی تھی اس شخص سے جس کا آدھا چہرہ وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے سیاہ لب اور ان سے نکلے دہشت زد لفظوں نے ماں کی روح فنا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کل رات سے آرزو خان اس روم میں تھی اور اب دوپہر سے شام ہو رہی تھی۔ دانیال گھر میں تھا، مگر مجال اسے ذرا بھی ترس آ جاتا کہ وہ رات سے وہاں کیسے رہ رہی ہوگی بغیر کچھ کھائے پیے۔ کوئی ہے، بچاؤ! آرزو خان کی چیختی آواز اسٹور کے پاس سے گزرتے وجود کو سنائی دی۔ وہ کان لپٹے گزرنے لگا تھا۔ پلیز مجھے باہر نکالو۔ آرزو دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اب وہاں رات کے مقابلے قدرتی روشنی زیادہ تھی۔ آرزو نے آس پاس دیکھا، جہاں 2 سے 4 چوہے اسے خود سی تکتے مل رہے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ چھٹ سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی کیونکہ وہ بچپن سے ہی چوہوں سے ڈرتی تھی۔ اسے فوبیا تھا ان کو، اور اب تو آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی انہیں یہاں سے وہاں جاتے دیکھ کر۔ اور اب وہاں آہستہ آہستہ چوہوں کی تعداد بڑھتے 6 سے 7 ہو گئی۔ بچاؤ پلیز! خوف کے نثر سے آواز کی آنکھیں پھیل گئی۔ آرزو کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ بچاؤ پلیز! آرزو چوہوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر خوف سے چیخی تھی۔ اسے لگا وہ واپس سے موت کے قریب کھڑی ہے۔ اسے چوہے دانیال خان سے بھی زیادہ خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ دانیال! وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی۔ وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں بہتے زمین پر گرنے لگے تھے۔ خوف سے اس کی سانسیں جیسے گھٹنے لگی تھی۔ آرزو خان کے آگے پل میں دنیا گونگ گئی۔ مما! وہ بلند آواز میں چیخی جس کی آخری چیخ تھی جو اتنی بلند تھی کہ ہال میں بیٹھے تمام نفوس نے سنی اور بہر کی جانب بھاگ گئی۔ دانیال نے اسٹور کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے زمین بوس ہوئی پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا اور اس کی بلند چیخیں سن کر چوہے دور کونوں میں چلے گئے تھے۔ رخسا بیگم نے ایک چوہے کو دیکھا، وہ سارا معاملہ جھٹ میں سمجھ گئی تھی۔ آرزو! وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنی بیٹی کی جانب بڑھی۔ ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر، جبکہ دانیال سفیر خان اب خود حیران پریشان ہوا تھا۔ وہ بھول کیسے گیا تھا کہ اس کا چوہوں سے خوف؟ دانیال! رخسا بیگم نے نم آنکھوں سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ لب بین سے آگے بڑھا اور آرزو کی نیم بے ہوش وجود کو بازو میں بھرتے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے سب لوگ جا رہے تھے۔ اس نے آرزو خان کو اس کمرے میں لے جاتے بیڈ پہ لٹایا اور وہ نیم بے ہوشی میں بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ خوف سے چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو کال کرو۔ سفیر خان نے معراج کو اشارہ کیا۔ عائشہ اور رخسا بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ صفیہ بیگم اور نور کچن کی جانب لپکی تھی۔ کچھ دیر میں لیڈی ڈاکٹر آتی اب آرزو کا چیک اپ کرنے لگی تھی۔ بہت ڈر گئی ہے، شاید یہ ان کا بی پی بھی بہت طرح لو ہوا ہے، شدید قسم کا جھٹکا لگا ہے انہیں۔ آپ پلیز ان کا خیال رکھیں ورنہ ان کے ہارٹ پر پریشر بھی بن سکتا تھا جس سے خطرہ ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کچھ ضروری ہدایت دیتی میڈیسن لکھ کر رخسا بیگم کو تھمائے چلی گئی تھی۔ وہاں گھر کے تمام افراد تھے سوائے مہا جمشید صاحب اور شہیر صاحب کے۔ مما! آرزو ہوش میں آتی چیختی اور پھر مما کو قریب پاتے ان سے لپٹ گئی۔ دانیال لب بینچے کھڑا تھا اور باقی سب ڈاکٹر کی باتیں سنتے دانیال کو بری طرح گھور رہے تھے۔ یہ جوس پلاؤ، اسے اچھا لگے گا۔ نور بیگم نے افسوس سے بیٹی کو دیکھتے پھر رخسا بیگم کو جوس کا گلاس تھمایا تھا جسے آرزو نے تھوڑا سا پی کر واپس کر دیا۔ وہ اب سہمی نظروں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانے کو پلٹا جب سفیر صاحب نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو دانیال! وہ خرات لہجے میں بولے تو دانیال وہیں رک گیا۔ یہ حرکت کیا تھی تمہاری؟ ہاں، ایسی سزا دیتا ہے کوئی؟ تمیز کھو چکے ہو تم؟ معافی مانگو فوراً آرزو سے، وہ روبدار آواز میں لہجے میں بولے۔ دانیال نے مٹھیاں بھیجی، رخسا بیگم کے ساتھ لگی آرزو کو دیکھا۔ بٹ ڈیڈ! وہ ابھی کچھ بولتا کہ سفیر صاحب نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اگر نہیں چاہتے کہ میں ادھر تمہاری مرمت کر دوں تو فوراً معافی مانگو آرزو سے۔ سفیر صاحب پھر سے خرات لہجے میں بولے۔ آرزو خان ہوش سنبھالے اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آرزو خان کی آنکھوں سے خوف جانے لگا اور اب وہاں چمک پیدا ہونے لگی تھی۔ سوری! وہ دوسری جانب چہرہ کرتے مدھم مگر سخت آواز میں بولا۔ تمیز سے معافی مانگو دانیال! سفیر صاحب پھر سے بولے۔ دانیال نے نظریں آرزو خان کے وجود پہ ڈالی۔ معافی چاہتا ہوں آرزو خان۔ واقعی میں اس کا نام چبا چبا کر ادا کر گیا تھا۔ ایسا پہلی دفعہ تھا کہ دانیال سفیر خان نے کسی لڑکی سے معافی مانگی تھی۔
न जाने अब ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें पहली दफ़ा होनी थी जिनका तसव्वुर इसने किया ही नहीं था। आरज़ू के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी जिसे वो किसी को देखने से पहले ही छुपा गई। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो थोड़ी देर पहले खौफ के ज़ेर असर थी। वो जितने मर्ज़ी बड़े खौफ से गुज़र जाती, लेकिन जो मज़ा दानियाल सफ़ीर खान की बेइज़्ज़ती के वक़्त आता था ना, वो कैसे इस मज़े को मिस कर देती। कोई बात नहीं दानियाल, आप आइंदा ख़्याल रखें, ऐसा हो जाता है, मैंने माफ़ किया आपको। आरज़ू अब भी माँ के साथ लगे बोली, इसकी चाशनी को ले लेते में दानियाल को बस ज़हर ही घुला लग रहा था। सबने आरज़ू का जवाब सुनते दानियाल को अफ़सोस और शर्मिंदगी से देखा। वो मुठिया बिंदी ही वहाँ से निकल गया था। आरज़ू तुम भी ज़रा तमीज़ से रहा करो, बड़ा है वो तुमसे और बहुत ख़ास भी तुम्हारे लिए। आहिस्ता-आहिस्ता करके सब लोग वहाँ से जाने लगे तो रुखसा बेगम इसको आराम करने का बोलकर वहाँ से उठते बोली, जिस पर आरज़ू ने कड़वा सा मुँह बनाया। मम्मा मुझे लगता है आप मेरी माँ नहीं हैं। आरज़ू मुँह बसोरे बोली। इसकी बात सुनते ही रुखसा बेगम ने तड़प कर उसे देखा। आरज़ू तमीज़ से बात करो, सही करता है दानियाल तुम्हारे साथ, न जाने आगे क्या करोगी इस बेचारे के साथ। रुखसा बेगम पहले तो उसे सुनाती फिर आखिरी बात मुंह में बड़बड़ाती इसके रूम से चली गई क्योंकि वो सिर पर कंफर्टेबल ओढ़े चली थी। अभी मैं अपनी सेट भूली नहीं हूँ दानियाल सफ़ीर खान, याद रखो कि तुम आरज़ू खान को सारी ज़िंदगी ऐसा बदला लूँगी। आरज़ू इरादा बांधती जल्दी ही नींद की वादियों में खो गई थी। वैसे भी इस अंधेरे स्टोर में तो वो चैन से सो नहीं पाई थी।